بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 434 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لانچ سے دوسری لانچ پر پہنچنا مشکل نہ تھا۔ آگے پیچھے ہم انٹرپول کی لانچ کے عرصے پر کودے تو عرصے پر نہ جانے کدھر سے ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر کہا۔ پھر اسے معاملہ گڑبڑ نظر آیا۔ میں نے اسے آواز نکالنے کی مہلت نہیں دی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس کی لاش سمندر کی لہروں میں گم ہو گئی۔ اب میں نے لانچ کا جائزہ لیا۔ یہ ہماری لانچ کے مقابلے میں بہت بڑی، صاف ستھری تھی۔ بائیں جانب ایک کھلا وہ روشن دان سا نظر آ رہا تھا۔ یہ نیچے جانے والا راستہ تھا۔ میں نے محسن کو چند قدم پیچھے رہنے کی تاکید کی اور دبے پاؤں آگے بڑھا، لیکن بھاری جوتوں کے ساتھ آہٹ پیدا کیے بغیر چلنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ جوتے اتار کر میں نے ایک طرف رکھ دیے اور پھر نیم روشن فولادی زینے کے پہلے تختے پر قدم رکھا۔ کم سے کم 3 افراد نیچے موجود تھے۔ ان میں سے 2 کسی بات پر آپس میں جھگڑ رہے تھے اور کچھ فاصلے پر تھے۔ تیسرے کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی تھی۔ وہ مسلسل واکی ٹاکی یا وائرلیس پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، جو دوسری لانچ پر پہنچنے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ ہیلو نمبر 1، تم بولتے کیوں نہیں؟ نمبر 2، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ دیکھو تمہارے واکی ٹاکی صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ جواب دینے کے لیے پش بٹن کو صحیح پوزیشن میں رکھو۔ ہیلو، ارے کیا بات ہے یار، بند کرو اپنی بکواس، شور مچا رکھا ہے۔ یہ آخری بات اس نے دونوں کو مخاطب کر کے کہی تھی، جن کی تکرار سے مواصلاتی رابطے میں خلل پڑ رہا تھا۔ دونوں لڑنے والوں کی آواز ایسے مدھم پڑ گئی جیسے انہوں نے بیچ کا کوئی دروازہ بند کر دیا ہو۔ وہ اپنے اختلافی مسائل کو التوا میں رکھنے پر تیار نہ تھے۔ اب آپریٹر کی ڈیوٹی پر معمول شخص نے پھر چلانا شروع کیا۔ میں نے اس وقت مناسب سمجھتے ہوئے پیش قدمی کی اور اسی طرح پنجوں کے بل چلتا وائرلیس آپریٹر کے سر پر جا پہنچا، جو اب کانوں پر ہیڈ فون چڑھانے میں مصروف تھا۔ اپنی گردن کی جلد پر ریوالور کی سرد نال کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی سابقہ زندگی کے تجربات نے اسے بتا دیا کہ یہ موت کا لمس ہے۔ اس کی جگہ کوئی اناڑی ہوتا تو ضرور پلٹ کر دیکھتا اور شاید چیخ بھی مارتا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے کہا اور ہیڈ فون کو اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اب وہ نہیں ہے جن سے تم رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا۔ ان کی روح وائرلیس پر جواب نہیں دے سکتی۔ دیکھو مجھے مارنا مت، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے لہجے سے گھبراہٹ یا خوف کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ کچھ عجیب سی بات تھی۔ یا تو وہ بہت اچھا ایکٹر تھا یا حالات کے یک لخت پلٹ جانے کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبی سی میز پر مختلف آلات رکھے ہوئے تھے۔ اپنا کام جاری رکھو، میں نے کہا، تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ اپنے دائیں جانب دیکھو، زینے پر میرا ایک ساتھی اوپر موجود ہے اور تمہارا سر اس کی گولی کا ہدف ہے۔ اسے صرف کھوپڑیوں میں سوراخ کرنے کا شوق ہے۔ تم نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو اس کو بہانہ مل جائے گا۔ اپنی گولڈن جوبلی کا اونچا سر پہلے توڑ چکا ہے۔ اس نے مردہ آواز میں کہنا شروع کیا، ہیلو نمبر 1، جواب دو۔ نمبر 2۔ میں اس کے سامنے والی بیز کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کے عملے کا کوئی بھی فرد ادھر آ نکلتا تو مجھے نہ دیکھ پاتا، اور آپریٹر کو اپنے کام میں مصروف دیکھتا تو اسے کسی قسم کی گڑبڑ کا احساس بھی نہ ہوتا۔ میں نے اپنے سائلنسر والے ریوالور کا رخ آپریٹر کی جانب رکھا۔ تمہاری علاوہ لانچ پر کتنے افراد ہیں مسٹر آپریٹر؟ اس نے میز کے نیچے مجھ پر نگاہ ڈالے بغیر کہا، 5۔ ایک تو ہوگا پائلٹ، دوسرا نیویگیٹر۔ کیا وہ تمہارے ساتھی ہیں؟ نہیں، ہمارے 2 ساتھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بولا۔ ساتھ ہیں یا ان کے سر پر سوار ہیں؟ میں نے کہا، جیسے میں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہوں، پھر بھی تمہارے سر پر سوار ہوں۔ ان کے نام بتاؤ گے؟ وہ 6 اور 7 نمبر ہیں۔ 1 2 3 لانچ پر گئے تھے، نمبر 4 اوپر پکڑا گیا، نمبر 5 میں ہوں۔ اچھا نمبر 5، تم اپنے کام کے ماہر معلوم ہوتے ہو، ورنہ تم بھی اصل آپریٹر کے سر پر ریوالور لیے کھڑے ہوتے۔ اصل آدمی کہاں ہے اس دنیا میں؟ یا وہ تمہارے پاس پڑا ہوا ہے بائیں جانب؟ میں نے بائیں جانب دیکھا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، چنانچہ مجھے 2 فٹ کے فاصلے پر کوئی گٹری سی نظر آئی۔ میں نے اسے چھو کر دیکھا۔ اس کا بے جان اور بے لباس جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اجرت میں اسے دورہ کر کے نیچے ٹھونس دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کتنے افراد کی لاشیں دستیاب ہیں؟ میں نے کہا، 3 لاشیں ہم نے سمندر میں پھینک دی تھی، وہ بولا، جن کی وردیاں وہ پہنے ہوئے تھے، تمہارے کمانڈوز، اور اب ہم نے پہن رکھی ہیں۔ میں نے کہا، ابھی تک ہم نے انہیں سمندر میں نہیں پھینکا ہے، لیکن حساب برابر تو کرنا پڑے گا۔ خیر تم باقی 2 کے بارے میں بتاؤ، وہ کون ہے؟ نمبر 8 اور 9۔ ان کا کوئی نمبر نہیں، ہمیں یہ نمبر انہوں نے دیے تھے اور کہا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو نام سے مخاطب نہیں کرے گا۔
ہمیں اپنے اپنے کام سے مطلب رکھنے کو کہا گیا تھا، کسی کو بھی کسی کا نام معلوم نہیں تھا۔ تم سب پرانے ساتھی ہو؟ نہیں، ہمیں صرف اس کام کے لیے لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آپریٹر رضاکارانہ طور پر تمام اطلاعات فراہم کر رہا تھا۔ تمہیں کام کی نوعیت کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا؟ مجھے صرف یہ کام کرنے کو کہا گیا تھا جو میں کر رہا ہوں۔ شاید سب اتنا ہی جانتے تھے جتنا انہیں کرنا تھا۔ وہ بولا، تم مجھے جانتے ہو اور میرے ساتھی کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ تم نے کبھی سکندر کا، محسن کا یا MRS کا نام تو سنا ہوگا؟ میں نے کہا، MRS کا نام سنا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارے 3 ساتھی جو ہمارے ہاتھوں مارے گئے سکندر اور محسن کے نام سے واقف تھے۔ انہیں نام بتائے گئے ہوں گے، مجھے نہیں بتائے گئے تھے۔ صرف اتنا کہا گیا تھا کہ MRS ایک غیر قانونی اور خطرناک تنظیم ہے اور ہمارا کام ہے اس کے وجود کو ختم کرنا۔ ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کل رات بتایا گیا کہ ہمیں فوری طور پر پرواز ہونا ہے اور MRS کی ایک لانچ کو غرق کر کے واپس آنا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تمہیں یہ سب بتانے والے کون تھے؟ یہی دونوں۔ اس نے ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے کچھ نام تو ہوں گے؟ میں نے کہا، ایک چیف کہلاتا ہے، دوسرا باس۔ وہی سب کو کنٹرول کرتے تھے اور سب کو لائے بھی تھے۔ تم انہیں کہاں ملے تھے؟ میں نارووال کا رہنے والا ہوں، شاہدین میرا نام ہے۔ خیر ہوئے شاہ جی، بڑی دور سے آئے اس کار خیر کے لیے۔ واپسی کا بھی نہیں سوچا تھا کہ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا، اسٹریچر پر، ایمبولینس میں یا 4 کندھوں پر، اور ہوگی بھی یا نہیں۔ غداروں کا ساتھ دینے سے پہلے انجام پر نظر رکھنا چاہیے، مگر تم نے صرف پیسہ دیکھا ہوگا۔ غداروں کا ساتھ دینے والوں پر لعنت۔ وہ بولا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ لوگ ساحلی علاقوں میں ڈاکے ڈالتے ہیں اور وہاں سے لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، انہیں آگے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ کس نے کہی تھی یہ بات؟ دارووال کا ہی ایک پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس نے مجھے بلا کے سب سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ، اللہ نے نیک راستے پر چلنے کا ایک موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاہدین بولا، اس کے پاس چیف بیٹھا ہوا تھا۔ اس پولیس انسپیکٹر نے تمہیں ہی کیوں منتخب کیا؟ کیا دارووال میں تمہاری بہادری کے چرچے تھے؟ شاہدین نے سر جھکا لیا۔ وہ جی، میں پہلے تو ایک معمولی چور تھا، ایک بار پکڑا گیا، سال جیل کاٹی۔ اس کے بعد پولیس نے ہر واردات میں پکڑنا شروع کر دیا۔ چوری میرے گھر سے 40 کوس پر ہو اور میرے گواہ فرشتے ہوں تب بھی وہ مجھے اٹھا لے جاتے اور تفتیش کے بہانے کوٹ لگاتے تھے۔ انہوں نے جی مجھے مجبور کر دیا۔ میں پولیس کا مخبر اور خاص آدمی بن گیا۔ ایک پورا گروہ تھا جی ان کا، اس میں 2 کانسٹیبل تھے اور ایک نائک، گشتی پولیس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ رات کو جہاں موقع پاتے تھے ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اطلاع ان کو میں دیتا تھا کہ فلاں گھر سے مال ملے گا۔ 2 سال میں 8 وارداتیں ان کے ساتھ کرنا پڑی، کبھی کوئی نہیں پکڑا گیا۔ پکڑا بھی کیسے جاتا؟ خود محافظ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ علاقے میں گشت کرنے والی پولیس اپنا حصہ لے کر الگ ہو جاتی تھی۔ آدھا تھانے دار رکھتا تھا، باقی آدھا ہم سب بانٹ لیتے تھے۔ 1 لاکھ میں سے میرے 10,000 ہی ہوتے تھے، مگر میں پھنسا ہوا تھا۔ پولیس نے مجھے ہسٹری شیٹر بنا دیا، صرف اپنے کام کے لیے۔ اسی تھانے دار نے بلا کے کہا کہ کراچی جاؤ، 1 ہفتے میں واپس آ جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، 1 لاکھ ملیں گے، وہ بھی نقد۔ ان سے کوئی شریفانہ کام دھندا کر لینا۔ اب میں اس وقت کیا بولتا جناب؟ اس اجنبی کے سامنے کیسے کہتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا، 1 لاکھ سے وہی میں کراچی چلا جاؤں گا۔ گویا اس چور تھانے دار نے تمہاری خدمات اس شخص کو فراہم کی ہیں جو چیف کہلاتا ہے۔ ضرور تھانے دار نے بھی اس سے اپنا کمیشن وصول کیا ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم جناب۔ جو ملتا ہے عادت کے مطابق اس نے مجھے آدھے ہی دلوائے ہوں گے، 1 لاکھ خود رکھ لیے ہوں گے۔ یہ چیف اس تھانے دار کے پاس کیسے پہنچا؟ کیا تم نے اسے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا؟ میں نے کہا، نہیں جناب، وہ نارووال کا رہنے والا ہوتا تو میں اسے پہچان جاتا، وہ تو پنجابی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ شاہدین نے کہا، مگر اسے کسی بڑے پولیس افسر نے بھیجا تھا۔ تھانے دار نے میرے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا تھا کہ سراج صاحب کو ہمارا سلام کہنا، ہم تو خاص خادم ہیں ان کے۔ بس اتنی مہربانی کریں کہ اس بار لاہور میں انارکلی تھانہ مل جائے تو ہم ہر وقت وہیں حاضر رہیں گے ان کی ہر خدمت کے لیے۔ بہت عرصے بعد SSP سراج کا نام سن کر میرے کام و دہن میں یادوں کی تلخی گھل گئی۔ سارا قصہ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس ٹیم کے ارکان کا انتخاب کرنے والا ہی سراج تھا۔ کچھ ایسے لوگ جو بھروسے کے قابل ہوں مگر انہیں پہچانتا کوئی نہ ہو، اور اس نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے علاقے کے جانے پہچانے تھانے داروں سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے ایک آدمی بھیج دیا۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بالکل نا واقف تھے، سب پولیس کے ریکارڈ کے مطابق قابل اعتماد تھے اور پولیس کے قابو میں تھے، وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔
پیسہ دلاور کا تھا یا عبداللہ کا ان تھانے داروں کو بھی ملا اور ان کے حکم کے غلاموں کو بھی۔ جو نقشہ اس طرح میرے ذہن میں بنتا تھا وہ کسی اور کے ذہن میں نہیں تھا۔ یہ حکم کے غلام زندہ انسانوں کی منڈی سے اٹھائے گئے تھے، ان کو لالچ کے جال میں پھنسا کے گھروں سے دور لایا گیا تھا۔ انتہائی پوری اسرار طریقے پر ان کو نمبر دیے گئے تھے اور کوئی جھوٹی سچی کہانی سنائی گئی تھی۔ چیف اور باس اس مشن کے نگراں تھے اور کامیابی کا انعام شاید انہی کے لیے تھا، باقی سب کے لیے ہر صورت میں موت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ناکامی کا خمیازہ 4 افراد بھگت چکے تھے اور ان کی لاشوں کو بحیرہ عرب کی سمندری مخلوق کا لقمہ تر بننا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تب بھی 1 لاکھ کے خواب کی تعبیر انہیں نہ ملتی۔ ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں عرشے پر کھڑا کر کے پشت پر گولی مار دی جاتی تاکہ وہ براہ راست اپنے مدفن آب میں گریں، لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی لانچ پر نہ گرے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کی معاشرے کو بالکل ضرورت نہ تھی۔ ان کے واپس نہ جانے سے تشویش تو خون کا رشتہ رکھنے والے چند افراد کو ہوئی، لیکن سکھ کا سانس لینے والے بہت ہوتے کہ چلو خس کام جہاں پاک۔ شاید اپنے بھی بلاخر کہتے کہ جان چھوٹی۔ کسی ہسٹری شیٹر کا اپنے علاقے سے غائب ہو جانا کسی کو شک میں مبتلا نہیں کرتا، اور اس کی بازیابی کے لیے کوئی کوشش کرے تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مختلف علاقوں کے وہ لوگ تھے جن کی ہسٹری شیٹ بہت جلد بند ہونے والی تھی۔ 1 لاکھ میں پولیس نے ان کی زندگی بیچ دی تھی اور بک جانے والے 1 لاکھ نقد کے خواب دیکھ رہے تھے۔ محسن نے چٹکی بجا کے مجھے اشارہ کیا اور ہاتھ ہلا کے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یقیناً وہاں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا اور یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اتنی دیر سے بیز کے نیچے گھسا ہوا میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح کو اجالا محسن کے پیچھے کھلے آسمان پر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس تفتیش میں آدھا گھنٹہ گزار دیا تو اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں جو پائلٹ اور نیوی گیٹر کے ساتھ ہیں اور گن پوائنٹ پر اسے اپنی مرضی کے مطابق کام دے رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ اپنے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کرنے والے یہی 6 افراد تھے۔ ان میں سے ایک اوپر مارا جا چکا تھا، دوسرے کو میں نے قابو کر رکھا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی صورت میں چیف اور باس کو ہی بلاخر باہر آ کے صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ میں خود چل کے ان کے پاس جانے سے گریز کر رہا تھا، تو صرف اس لیے کہ میں کوئی خطرہ مول دینا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خود چل کے میرے پاس آئیں گے اور اس وقت میں اور محسن آسانی سے انہیں شکار کر لیں گے۔ میں نے جواب میں ہاتھ ہلا کے محسن کو صبر کرنے کا سگنل دیا اور پھر شاہ دین سے مخاطب ہو گیا۔ شاہ جی، 1 لاکھ وصول کر چکے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس لیے تو میں راضی ہو گیا تھا۔ 1 لاکھ مجھے کراچی پہنچتے ہی مل گئے تھے۔ اور تم نے اس رقم سے کیا خریدا شاہ جی؟ 1 ٹیکسی لی، 1 کرائے کا مکان لیا، بس باقی رقم میرے پاس ہے۔ کفن دفن کا سامان بھی ساتھ لے آتے تو اچھا تھا۔ میں نے کہا وصیت کر آتے کہ ٹیکسی فلاں کو پہنچا دی جائے، بیوی بچے یا بھائی بہن کو، کسی کو فائدہ تو پہنچتا تمہاری موت سے، زندگی سے تو نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ تم مار ڈالو گے مجھے؟ دیکھو میں نے سب کچھ بتا دیا تم کو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس تھانے دار کا نام نہیں بتایا، ملک شیر۔ میں باقی سب کے نام بھی بتا دوں گا، اللہ کے واسطے مجھے مت مارو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میں سرکاری گواہ بن جاؤں گا۔ تم بھی کتنے بولے ہو شاہ جی، واپس جاؤ گے تو وعدہ باپ گواہ بنو گے نا؟ میں نے کہا واپسی کا ٹکٹ تمہارے پاس تھا ہی نہیں، تم کو صرف یہاں تک آنا تھا، جانا اس سے بھی آگے تھا۔ تمہاری گواہی اب میدان حشر میں ہوگی۔ تمہیں لانے والے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جب کام تمام ہو جائے تو تمہارا بھی کام تمام کر دیا جائے۔ یہ ایسے کام ہے کہ کوئی گواہ رکھنے کی حماقت نہیں کرتا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ تم غلط کہتے ہو۔ وہ چلانے لگا۔ مجھے معلوم ہے شاہ جی، میں نے کہا اپنی آواز کم رکھو۔ میں میز کے نیچے تقریباً مرغا بنا ہوا تھا اور بہت تھک بھی گیا تھا۔ انتظار اب میرے لیے برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ چیف اور باس آخر باہر نکل کے معلوم کیوں نہیں کرتے کہ ان کے سورما محاذ سے لوٹ کر کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہ سب تفتیش تو بعد میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور شاہ جی کو اپنی جگہ پر یوں بٹھائے رکھا جیسے شیر کا شکار کرنے والے شکاری خود مچان پر بیٹھتے ہیں اور کسی قربانی کے بکرے کو وہاں باندھے رکھتے ہیں جہاں شیر کے آنے کی امید ہوتی ہے۔ ابھی میں کچھ وقت اور گزار سکتا تھا اور یہ پوچھ سکتا تھا کہ انہوں نے انٹرپول کی لانچ کیسے حاصل کی تھی، لیکن پھر بیک وقت اور یک لخت متعدد واقعات پیش آئے جو تفتیش کو ملتوی اور مؤخر کرنے کا سبب بنے۔ ایک طرف تو محسن کے پیچھے گل نمودار ہوئی، میرے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ڈسپلن کو اپنے جذبات پر وارتے ہوئے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئی۔ میں نے محسن کو سر پر ہاتھ مار کے دانت پیستے اور کچھ بڑبڑاتے دیکھا۔
اس نے اشارے سے گل کو دفع ہو جانے کے لیے بھی کہا، مگر گل نے واضح انداز میں ساری لا کے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ ایک روشن آسمان کے پس منظر میں مجھے ان کی حرکات و سکنات صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے والے کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر آ گیا۔ شاہ جی کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی کہ وہ سیدھا ادھر ہی آیا۔ کیا بات ہے نمبر 5؟ وہ قریب آ کے بولا۔ میز کے نیچے سے میں نے نمبر 5 کو خاموش رہنے کا سگنل دیا، مگر نمبر 5 کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک دم چلانا شروع کر دیا۔ باس! اس نے انگلی سے میز کے نیچے کی جانب اشارہ کیا ہی تھا کہ میں نے اسے شوٹ کر دیا۔ گولی اس کی پیشانی پر لگی اور وہ کرسی سمیت الٹ کے باس کہلانے والے پر گرا جو عین اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے مجھے تھوڑا سا فائدہ ہوا، میرا راستہ صاف ہو گیا اور مجھے میز کے نیچے سے نکل آنے کی مہلت بھی مل گئی۔ فائر کی آواز تو بہت کم ہوئی تھی، مگر بعض جیسے لوگ جو پرانے شکاریوں، زندگی کی آہٹ اور موت کی چاپ میں فرق کی شناخت میں دیر نہیں کرتے اور خطرات سے اپنی حیوانی جبلت کے مطابق نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بڑی پھرتی سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ فائر کی آواز لانچ پر بم کا دھماکہ بن کے ابھری، مگر اس دھماکے کے ساتھ ہی باس اچھلا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے گردن سے خون ابل رہا تھا۔ الو کی پٹھی! میں نے اٹھتے ہی بے اختیار گل کو گالی دی جس نے یہ خوفناک دھماکہ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ باس کے ریوالور کی گولی سامنے سے نکلنے کی بجائے پیچھے سے نکل کے اسے لگ گئی۔ محسن سے ایسی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی اور اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا کہ ایک دم نیچے اتر آیا تھا اور باس نے دیکھ بھی لیا تھا کہ دوسری جانب سے براہ راست نشانہ بن سکتا ہے، مگر اس کا ریوالور اٹھانے والا ہاتھ نیچے آنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گل نے اس سے پہلے ہی فائر کر دیا۔ جو کام خاصی خاموشی سے کیا جا سکتا تھا اس کے لیے اعلان جنگ غیر ضروری تھا۔ محسن واپس بھاگ! میں نے چلا کے کہا اور خود اپنے اندازے کے مطابق ادھر بھاگا جہاں دو افراد نے لانچ کے عملے کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ریوالور کے فائر کی آواز کے ساتھ ہی کیبن کے دروازے کا شیشہ ٹوٹا۔ سامنے آئے بغیر چیف نے مشین گن کا ایک بریسٹ مارا۔ اس وقت تک میں اس حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں انجن نصب تھا۔ فائر کی آواز سے اور پھر مشین گن کا راؤنڈ چلنے سے وہاں موجود سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ جنگ اسی لانچ پر شروع ہو چکی ہے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ گل اور محسن اب کہاں ہیں۔ چلو! کسی شخص نے چیخ کر کہا، لانچ کو یہاں سے نکالو۔ میں نے دروازے سے کان لگا کے سننے کی کوشش کی، مگر جواب میری سمجھ میں نہ آیا۔ لانچ اب حرکت کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی رفتار بڑھاؤ۔ اب یہ حکم کسی اور نے دیا تھا۔ رفتار ایک دم نہیں بڑھ سکتی، یہ جواب انگریزی میں دیا گیا تھا، اور جہاں تک میرا خیال اس لانچ کے ساتھ دوسری لانچ اٹک گئی ہے یا اٹکا دی گئی ہے۔ اس کا انجن دو لانچوں کو نہیں کھینچ سکتا۔ میں دیکھتا ہوں، دوسرے شخص نے کہا جو نسبتاً پرسکون تھا اور انگریزی میں بات کر سکتا تھا۔ تم دونوں کو سنبھالو۔ میرے لیے دونوں لانچوں کا اکٹھا ہو جانا ایک اچھی خبر تھی۔ معلوم نہیں ایسا کس نے کیا تھا، شاید دوست محمد نے۔ وہی ایک ایسا شخص تھا جو تجربے کے ساتھ عقل سے کام لینا جانتا تھا۔ باہر مت آنا! میرے پیچھے سے کوئی چلایا، لیکن یہ حکم دیر سے جاری ہوا۔ اس وقت تک ایک شخص اندر سے باہر آنے کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر بڑی اجلت میں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں نے دروازے کو ایک ٹکر ماری۔ وہ شخص دونوں پٹ لگنے سے پیچھے گرا، مگر ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فائر کیا اور میں غوطہ مار چکا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ یہاں ایک اور شخص بھی ہے جو مجھے بغیر وارننگ کے شوٹ کر سکتا ہے، لیکن میں بیک وقت دونوں طرف سے آنے والی گولیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ میں نے پہلے والے شخص پر جست لگا کے اسے اٹھنے سے پہلے بوٹ کی ٹھوکر مار کے گرا دیا۔ اس کی زبان شاید دونوں جبڑوں کے درمیان آ گئی تھی کہ اس کے منہ سے خون نکلا۔ میں نے پھر اس کے لات ماری۔ یہ لات اس کے سینے پر تھوڑا سا بائیں جانب پوری قوت کے ساتھ لگی۔ وہ بلبلایا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ میری دائیں جانب اتنی دیر میں بہت کچھ ہو گیا تھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ عملے کے یرغمال بنے ہوئے پائلٹ نے اور نیویگیٹر نے حاضر دماغی سے اور جرأت سے کام نہ لیا ہوتا تو میں پہلی کک مارنے سے پہلے ہی مارا جاتا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے پیچھے ہنگامہ سنا اور اس شخص کو میری طرف ریوالور اٹھاتے دیکھا جو ابھی تک ان کا نشانہ لیے کھڑا ہوا تھا، ان میں سے ایک نے جس لگائی اور اسے نیچے گرا دیا۔ اسے گرانے میں لانچ کو لگنے والے زبردست جھٹکے کا بھی دخل تھا۔ یہ صرف میری نہیں، باقی دو افراد کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ تھا کہ میدان ہمارے ہاتھ رہا۔ یہ انتہائی فیصلہ کن جنگ چند منٹ سے زیادہ جاری نہ رہی، لیکن ان چند منٹوں میں فیصلہ کسی بھی فریق کے حق میں ہو سکتا تھا۔ دشمن بہتر اور مستحکم پوزیشن میں تھا، اس غنیم کی طرح جو کسی مضبوط قلعے کے اندر اسلحے سے پوری طرح لیس مورچہ بند ہو۔ بالحاظ تعداد بھی ان کی قوت دگنی تھی۔
محسن میرے ساتھ ہوتا اور ہم دونوں مسلح ہوتے تو مقابلہ برابر کا سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک فائدہ جو مجھے حاصل رہا وہ اندر سے حاصل ہونے والی حمایت تھی۔ جب ہم دونوں دشمنوں کو زیر کر چکے، میں نے ایک کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہو سکے، اور لانچ کے عملے نے دوسرے کو بے دست و پا کر دیا۔ تو ہم تینوں نے ایک دوسرے کو شکر گزاری اور فتح مندی کے احساس سے ملنے والی مسرت اعتماد کے جذبات کے ساتھ دیکھا۔ ہم آپس میں اجنبی تھے، مگر ایک دوسرے کی زندگی کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی جنگ کے اتحادی تھے۔ تھینک یو ویری مچ، ان میں سے ایک نے مجھ سے ہاتھ ملا کے انگریزی میں کہا۔ وہ گورا چٹا صحت مند جوان آدمی تھا۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے ہمیں بچا لیا۔ دوسرے نے فقط مسکرا کے ہاتھ ملایا اور زیر لب کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکا، تاہم اس کے جذبات کا اظہار اس کی صورت سے ہوتا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے ساتھی کی بات ہی دہرائی ہوگی۔ یہ انگریزی نہیں بول سکتا کیونکہ یہ برما کا رہنے والا ہے، پہلے شخص نے کہا۔ میرا نام راجندر سنگھ ہے اور میں انڈین ہوں، بلکہ تھا، اب تو میں بین الاقوامی شہری ہوں۔ ان کا ایک ساتھی جو گروہ کا ہیڈ ہے ابھی باہر ہے۔ میں نے فوری طور پر تعارف سے گریز کرتے ہوئے کہا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے اور اس کے پاس سب مشین گن ہے۔ اوہ، میں تو سمجھا تھا کہ سب مشین گن کے ساتھ تم نے حملہ کیا ہے۔ وہ تشویش اور مایوسی سے بولا، تم حوصلہ رکھو، ہم اس پر بھی قابو پا لیں گے۔ میں نے کہا۔ وہ بولا، وہ تو لانچ کو چھلنی کر دے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کیا وہ خود نہیں ڈوبے گا؟ میں نے کہا، اور پھر ہماری لانچ بھی تو ہے، اس کے ساتھ اب کتنے لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کے 6 ساتھی مقابلے میں ہلاک ہوئے، 2 یہاں تمہاری قید میں ہیں۔ تم بھی اکیلے ہو؟ راجندر سنگھ نے کہا۔ نہیں، میرے ساتھی دوسری لانچ پر ہیں اور ہمارے لیے تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ایک مشین گن سے وہ مقابلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، سکندر باہر آ جاؤ، تم کب تک اندر چھپے رہو گے؟ باہر سے کسی نے چیخ کر کہا۔ وہ شخص جو مجھے پہلی بار اتفاق سے صرف 2 لفظ سن کے ہوا تھا، میرا یقین بن گیا۔ لانچ پر سب سے پہلے آنے والے کا ہاتھ لگنے سے جب واقی ٹاکی آن ہو گیا تھا تو میں نے 2 افراد کی گفتگو اور ہنسی کی آواز سنی تھی، صرف 1 سیکنڈ کے لیے، اور ان میں سے ایک نے اتنا ہی کہا تھا، ان دونوں کی۔ پھر واقی ٹاکی آف کر دیا گیا تھا، لیکن میرے اور محسن کے کان اس آواز پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم دونوں نے استاد پیڈرو کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ اب وہ چیف کی حیثیت سے ہمیں خوف زدہ کرنے کی احمقانہ کوشش میں مصروف تھا۔ ہار سامنے نظر آنے لگے تو بڑی ذہانت سے جنگی حکمت عملی تیار کرنے والا حریف بھی نفسیاتی خربے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ طاقت استعمال کر کے بازی خار جانے والے کے پاس مکر و فریب سے جھوٹی امیدیں وابستہ کرنے کا سہارا تو رہتا ہے۔ میں تم کو اندر ہی بھون کر رکھ دوں گا سکندر، پیڈرو نے پھر چلا کے کہا۔ میرے ہاتھ میں دستی بم ہے۔ اس نے ایک سانس میں مجھے ماں بہن کی گالیاں دے کر میرے اس خیال کو تقویت پہنچائی کہ وہ ذہنی طور پر اشتعال، بے بسی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کتنا مغلوب ہے۔ میں نے خاموش رہ کے اس پر اعصابی دباؤ بڑھانا بہتر سمجھا۔ میں 10 تک گنوں گا، عادتاً اس نے ایک گالی دے کر کہا، پھر میں بم پھینک دوں گا، تمہارے چیتھڑے اڑ جائیں گے لانچ کے ساتھ۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ وہ فرش پر لیٹ جائیں۔ کوئی سوال کیے بغیر انہوں نے تعمیل کی۔ میں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ سول ڈیفینس کی ٹریننگ کا ایک ابتدائی اصول ہے کہ بم کے دھماکے سے خود کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے دستی بم والی محض ایک دھمکی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں امکانات کو یکسر مسترد نہیں کر سکتا تھا۔ اس احتیاط سے مجھے فائدہ ہوا۔ باہر پیڈرو چیخ رہا تھا، 3 4 5، اور جیسے جیسے گنتی آگے بڑھتی رہی درمیانی وقفہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ 3 کے بعد 4 کہنے میں 2 سیکنڈ لگے تو 5 تک پہنچنے میں مزید 3 سیکنڈ گزر گئے۔ 6 اس نے 5 سیکنڈ کے بعد کہا۔ اندر فرش پر الٹا لیٹ کے اور کونیوں کے بل رہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ سے بند کرنے کے بعد میں نے انگلیوں کو سر کے پیچھے ملا لیا تھا۔ میرا ذہن کسی ایسی مشین کی طرح چل رہا تھا جس کے اندر مختلف گراریاں الگ الگ سمت میں تیزی سے حرکت کر رہی ہوں۔ میں بیک وقت بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی پیڈرو بم پھینک دے گا؟ محسن آخر کیا کر رہا ہے؟ کہیں وہ اور گل پہلے ہی حملے میں تو نہیں مارے گئے؟ ایسی صورت میں کیا دوست محمد اور کریم کچھ کر سکتے ہیں؟ 10 تک گننے کے بعد پیڈرو نے بم نہ پھینکا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پیڈرو نے 10 تک گنتی پوری ہوتے ہی مشین گن کا بریسٹ مارا۔ گولیاں کیبن کے دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی ہمارے اوپر سے گزر گئیں۔ میں نے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے دونوں افراد کو دیکھا، وہ بھی محفوظ تھے۔ راجندر سنگھ نے اپنی مادری زبان میں پیڈرو کا شجرہ نسب غلط کرتے ہوئے کہا، دستی بم دا پتر، اور یوں میری اس خیال کی تائید ہو گئی کہ پیڈرو کے پاس مشین گن کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ وہ اپنی دھمکی پر عمل ضرور کرتا۔ ڈٹے رہو سردار جی، میں نے سر ہلا کر کہا۔
सो वाहे गुरु जी, मैंने इसके नीचे डायनामाइट ना रखा तो मेरा नाम भी राजेंद्र सिंह नहीं, और ये दोनों तो इनका मैं अपनी करपान से कीमा करूंगा। उसने दोनों कैदियों पर गुर्रा के ऐलान किया। एक पुलिसमैन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहिए सरदार जी, मैंने कहा। जवाब में उसने वही कहा जो आम तौर पर कहा जाता था कि कैसा कानून और कहाँ का कानून। दुनिया में कानून किसने अपने हाथ में नहीं ले रखा है, और जो ज़बरदस्त है वही कानून बनाता है और तोड़ता है। सारी दुनिया में यही हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। वो एक तरह से MRS के इगराज़ व मकासद की तायद कर रहा था, तो उसकी वजह यह थी कि ला कानूनियत की वबा एक बैनुल अक़वामी सानिया थी। MRS यानी माइट इज़ राइट सोसाइटी के बाकायदा अरकान हम चंद सर फिरे थे, मगर दर हकीकत इसके आमी और इसके नज़रियात से इत्तफाक करने वाले इस दुनिया के वो सब मजलूम और मजबूर आवाम थे जो अक्सरियत में थे। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा मेरे लिए नए खदशात और ख़तरात का एहसास लेकर आया। अब बेड्रू क्या कर रहा है? क्या उसके पास मशीन गन के राउंड भी ख़त्म हो गए, या वो आखिरी वाकी टाकी नाकामी के बाद मैदान छोड़ गया? फरार के रास्ते उसके लिए खुले हुए तो हैं। वो लाइफ जैकेट पहन के खुले समंदर में कूद सकता है, मगर उसे एक तरफ दूसरी लॉन्च से किए जाने वाले फायरों का सामना तो होगा, दूसरी तरफ बच निकलने की सूरत में हर तरफ फैले हुए समंदर का। साहिल से सैकड़ों मील दूर वो किसी बहरी जहाज या लॉन्च पर पहुंच जाने की तवक्को रख सकता है, मगर इसका इम्कान बहुत कम होता है कि समंदर के शोर में किसी शख्स की चीखो पुकार कोई सुन सके। सरदार जी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। जख्मी कैदियों में से एक दम तोड़ रहा था। उसके सारे आज़ाब मेरी लातों और ठोकरों से पाश पाश हो चुके थे। दूसरे को सरदार जी ने और उसके साथी ने मिलकर बांध दिया था, मगर वो होश में था। ये मर जाएगा, वो दहशत ज़दा होके बोला। सरदार जी ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। सुअर दात तुखम, ओए मरते तू भी जाना है, अपनी फिक्र कर तू।